بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے شہر غزہ میں ایک تاجر رہتا تھا۔ وہ تاجر بہت ہی ایماندار اور سخی دل انسان تھا۔ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، حتیٰ کہ اس کے کاروبار نہ صرف غزہ شہر میں موجود تھے بلکہ کہرا، منصرہ اور دوسرے شہروں کے بڑے بڑے بازاروں میں اس کی تجارت ہوتی تھی۔ اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ جب بھی تجارتی سامان لے کر قافلہ روانہ ہوتا، وہ خود قافلے کی پیروی کرتا اور بازار میں جا کر خود تاجروں کے ہاتھوں میں اپنی چیزیں بیچا کرتا اور گاہکوں کے مسائل کو حل کرتا۔ کبھی کسی تاجر نے اس کے دیے گئے مال پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور اسی وجہ سے وہ ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ ایک دفعہ وہ تاجر اپنے قافلے کے ساتھ ایک قبیلے سے گزر رہا تھا۔ چونکہ غزہ سے منصرہ شہر جانے والے راستے اسی قبیلے سے گزر کر جاتے تھے، لہٰذا وہ اپنے قافلے کے ساتھ اسی قبیلے سے گزرا تو اسے ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ لڑکی نہیں بلکہ حسن کی دیوی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور حسینہ جمیل تھی۔ وہ تاجر اس لڑکی پہ فدا ہو گیا۔ اس لڑکی کا نام بسمہ تھا۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور انتہا کی حسین و جمیل تھی۔ وہ تاجر اس لڑکی سے ملنے کے لیے تڑپنے لگا۔ اس نے اپنے قافلے کو اسی جگہ قبیلے کے ساتھ ایک وادی میں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ چھوٹے تاجروں نے رات گزارنے کے لیے اپنے اپنے خیمے لگانا شروع کر دیے۔ اتنے میں اس تاجر کا بھی خیمہ تیار ہونے لگا تو وہ اپنے گھوڑے پر سوار اس قبیلے میں پہنچ گیا۔ اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے اس لڑکی کا نام بسمہ بتایا اور کہا فلاں کونے پر اس کا خیمہ موجود ہے، جا کر اسے تم مل سکتے ہو، تم ملاقات کر سکتے ہو۔ قبیلے والے بھی جان چکے تھے کہ یہ بھی بڑے بڑے تاجروں کی طرح اس پر فدا ہو گیا ہے اور اس سے شادی کرنے کا خواہشمند ہے، لہٰذا انہوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس تاجر کو اس خیمے کی طرف بھیج دیا جس میں بسمہ رہا کرتی تھی۔ تاجر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ طنزیہ مسکراہٹ کیوں کر رہے ہیں۔ وہ بسمہ کے خیمے کے اندر پہنچا۔ سلام دعا کے بعد اس لڑکی نے تاجر کی اچھی مہمان نوازی کی اور مہمان نوازی کے بعد اسے اپنے خیمے میں آنے کی وجہ پوچھی تو تاجر نے بلا جھجک سے اپنے ساتھ نکاح کرنے کی دعوت دے دی۔ یہ سن کر وہ لڑکی بھی مسکرانے لگی اور کہا تم جیسے کئی آئے اور کئی چلے گئے، لیکن میں نے کسی کے ساتھ شادی نہیں کی۔ تو اس تاجر نے کہا ٹھیک ہے تم مجھ سے نکاح نہ کرو لیکن وجہ تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا تیری طرح کئی تاجر اپنے قافلوں کے ساتھ یہاں سے گزرے اور مجھے دیکھ کر میرے پاس آتے رہے اور مجھ سے نکاح کرنے کی خواہش کرنے کا اظہار کرتے، لیکن میں ایک شرط ان کے سامنے رکھتی۔ تاجر نے کہا بتاؤ وہ کون سی شرط ہے، میں پوری کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ لڑکی نے کہا اس شرط کو کوئی بھی تاجر آج تک پورا نہ کر سکا، حتیٰ کہ ہمارے علاقے کا ذمہ دار بھی اس شرط کو پورا نہیں کر سکا، تو آخر تم میری شرط کیسے پوری کر سکتے ہو؟ تو تاجر نے کہا تم اپنی شرط تو بتاؤ، دیکھتے ہیں کہ میں شرط پوری کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تو اس بسمہ نامی لڑکی نے کہا جیسا کہ تم نے ہمارے قبیلے کو دیکھا جو کہ زوال شکار ہے، اس قبیلے کے ارد گرد نہ ہی کوئی بازار ہے، نہ ہی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار، نہ کارخانہ جس میں قبیلے کی خواتین مرد کام کر کے اپنی دو وقت کی روٹی کا بندوبست کر سکیں۔ قبیلے کے چند نوجوان دور دور کے بازاروں میں کام کرتے ہیں لیکن ان کے کمانے سے قبیلہ خوشحال نہیں رہ سکتا۔ اگر تم ہمارے قبیلے کے ساتھ ایک بازار بناؤ اور اس بازار کو آباد کرنے کے لیے دور دور سے تاجر لے کر آؤ تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ تاجر تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا۔ تو اتنے میں بسمہ نامی لڑکی نے کہا میں جانتی تھی تم میری شرط پوری نہیں کر سکو گے، لہٰذا تم جا سکتے ہو۔ تو اتنے میں وہ تاجر مسکرانے لگا اور کہا کہ مجھے 1 مہینے کا وقت دو، 1 مہینے کے بعد اس قبیلے کے ساتھ ایک بازار ہوگا جو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ تاجر وہاں سے چلا گیا لیکن لڑکی کو پھر بھی اس کی بات پہ یقین نہ آیا۔ وقت گزرتا رہا، چند دنوں کے بعد وہاں پر دکانیں بننا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینے میں اس تاجر نے ایسا بازار بنا دیا جو کہ اسکندریہ اور منصورہ شہر کے بڑے بڑے بازاروں سے بھی اچھا تھا۔ اس میں لوگ خرید و فروخت کرنے لگے اور اب وہ قبیلہ جس کے ارد گرد صرف جنگل تھا وہ ایک بازار بن گیا تھا۔ اس تاجر نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اور جتنے بھی بازاروں میں بڑے بڑے تجارت کرنے کے ذریعے تھے ان سب کو لا کر ایک اس بازار پر خرچ کر دیا اور اب وہ تاجر اس بازار کا اکیلا مالک بن چکا تھا۔ اس لڑکی کی شرط بھی پوری ہو چکی تھی۔ اب تاجر اس لڑکی کے پاس گیا اور کہا بے شک میں نے تیری شرط پوری کر دی اور بے شک تمہارے قبیلے میں کوئی بھی خواتین اب کالی کا شکار نہیں ہوں گی، کیونکہ اس بازار کے ساتھ ہی میں نے ایک چھوٹا سا کارخانہ بنا دیا جس میں اس قبیلے کی خواتین قالین بنانے کا کام کرے گی اور ان کے کپڑوں اور قالینوں کو ہمارے اس بازار سے اچھے داموں میں بیچا جائے گا
اور اس کے بدلے میں تمہاری خواتین کو اچھی خاصی مزدوری دوں گا، اور جو تمہارے قبیلے کے ہنرمند نوجوان ہیں وہ اپنے ہنر کا جوہر دکھائیں گے، اور جو قبیلے کے نوجوان غریب ہیں ان کو میں نے دکانیں بنا کر دی ہیں جس سے وہ اپنی اچھی خاصی روزی کما سکتے ہیں۔ یہ سن کر بسما نامی لڑکی بڑی حیران ہوئی، اور آخر ایک انسان اتنا سب کچھ ایک لڑکی کی محبت میں کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی صرف مجھ سے شادی کرنے کے لیے خرچ کر دی۔ لیکن پھر اس کے دماغ میں خیال آیا کہ یہ صرف اور صرف میرے حسن پر عاشق ہو گیا، محبت اور تاجر کا کوئی جوڑ نہیں۔ لہٰذا بسما اس تاجر کے نکاح کرنے کے لیے مجبور ہوگی۔ چند دنوں کے بعد اس کی شادی ہوگی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تاجر بھی سمجھنے لگا کہ میری بیوی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن اس کا یہ اعتبار ایک دن ایسا ٹوٹ کر بکھرا کہ اس کی ساری دنیا اجڑ کے رہے گی۔ ایک دن وہ تاجر بازار سے اپنے گھر لوٹا تو اس کو اس کی ملازمہ نے بتایا کہ حضور آپ کی بیوی کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر چلی گئی ہے، اور وہ آپ کو کہہ کر گئی ہے کہ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد میں ہی واپس لوٹے گی۔ تاجر اپنے بستر پر آرام کرنے گیا کہ اتنے میں اسے ایک ایسی چیز یاد آئی جس نے آنکھیں کھول کے رکھ دی۔ وہ چیز دستاویز تھے جو کہ اس تاجر کے دوسرے تاجروں کے ساتھ کیے گئے معاہدے تھے۔ وہ تاجر اسی وقت بستر پر اٹھا اور کمرے میں تلاشی لینے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو وہ دستاویز دیے تھے اور اس نے کہاں رکھے۔ تلاش کرتے کرتے اس کی نظر ایک ایسے صندوق پر پڑی جس میں اس کی بیوی کا سامان موجود تھا۔ تاجر سمجھ گیا کہ شاید میری بیوی نے وہ دستاویز اسی صندوق میں چھپا کے رکھے ہوں گے۔ وہ تاجر اسی وقت اس صندوق کے قریب گیا اور اس کو کھولا تو تلاش کرتے کرتے اسے ایک ایسی چٹھی ملی جس کو پڑھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چٹھی کوئی اور چٹھی نہیں تھی بلکہ اس کی بیوی کو اس کے اپنے پرانے عاشق کی طرف سے لکھی گئی چٹھی تھی جو کہ اس کی ملازمہ لے کر آئی تھی، جو کہ اس کی ملازمہ اس کی بیوی کے قاصد کا کام کیا کرتی تھی، لیکن اپنی مالکن گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے اس نے وہ چٹھی اس صندوق میں چھپا کے رکھ دی تھی۔ جب تاجر نے وہ چٹھی دیکھی تو ساری رات اسے کمرے میں اکیلا روتا پڑا رہا اور تڑپتا رہا اور یہ سوچتا رہا جس کی خاطر میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی بغیر اپنا نقصان دیکھے لگا دی، لیکن پھر بھی میں اس کی محبت کو نہیں حاصل کر پایا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ اسی بازار سے گزرا تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر کو اتنا اداس دیکھا تو یہ سوال پوچھنے پہ مجبور ہو گیا کہ جس انسان کی وجہ سے اس بازار میں اتنی رونق ہے آج وہ اداس چہرے کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ تاجر اور سلطان ایک دوسرے کو جانتے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک اچھا تاجر ہونے کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاجر سے پوچھا، اے تاجر بتاؤ تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شروع سے لے کر آخر تک اپنی بیوی کی مکمل داستان سنائی اور بتایا کہ کس طرح میں نے اپنی بیوی کی خاطر اپنی ساری کی ساری جمع پونجی اس بازار پہ لگا دی تاکہ اپنی محبت کو حاصل کر پاؤں، لیکن میں اپنی بیوی کو پھر بھی حاصل نہیں کر پایا۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چٹھی پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ بے شک تم نے اپنے شوہر کو اپنی عقل مندی سے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اس بازار پر لگانے میں کامیاب ہو گئی ہو، اور اب تمہارا شوہر اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر وہاں پر پھنس چکا ہے، لہٰذا اب تم اس سے طلاق بھی لے لو گی تو پھر بھی اس بازار کو وہاں سے نہیں ختم کر پائے گا، لہٰذا فلاں دن تم اپنا قیمتی سامان لے کر اس جگہ پر آ جانا، ہم اس قبیلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور اس نے نیچے اس عاشق کا نام لکھا ہوا تھا جو اس تاجر کی بیوی کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے چٹھی پڑھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے تو اتنے میں وہ تاجر بولا، حضور میری دنیا اجڑ چکی ہے لیکن آپ کے مسکرانے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو ایک دکان کے اندر لے کے اور ایک اور چٹھی پر کچھ تحریر لکھا اور کہا، تحریر لکھنے کے بعد اس تاجر کو کہا کہ اپنی ملازمہ اور بیوی کو یہ معلوم ہوئے بغیر کہ تم نے چٹھی بدل دی ہے، پہلی چٹھی کی جگہ یہ چٹھی رکھ دینا، جس محبت کو تم اتنا سب کچھ
خرچ کر کے نہیں حاصل کر پائے وہ تمہیں اس چٹھی سے حاصل کر پاؤ گی۔ یہ سن کر وہ تاجر بڑا حیران ہوا کہ حضور آپ نے چٹھی میں کیا لکھا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم اس چٹھی کو اس وقت کھولنا جب تمہیں تیری محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے، اسے پہلے کہ تم نے یہ چٹھی نہیں کھولنی۔ وہ نوجوان تجسس میں پڑ گیا، گھر آیا اور اسی صندوق میں پہلے چٹھی کی جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی چٹھی رکھ دی اور آرام کرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا، جیسے اس کی بیوی اپنے گھر لوٹی تو اس کی ملازمہ نے آتے ہی سے وہ چٹھی نکال کر دی، لیکن نہ ہی ملازمہ کو پتا تھا کہ اس تاجر نے چٹھی بدل دی اور نہ ہی اس کی بیوی کو پتا چلا۔ جیسے اس کی بیوی نے وہ چٹھی پڑھی تو اسی وقت وہ رونے لگی اور کہا، اے میرے مالک، مجھ سے کیا گناہ ہونے والا تھا؟ بے شک میرے مالک، تو نے مجھے بھٹکتے ہوئے راستے سے سیدھے راستے پر لگا دیا۔ اگر میں اپنے شوہر کی ساری زندگی خدمت کرتی رہوں تو پھر بھی میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ شام کو جب تاجر اپنے گھر لوٹا تو گھر میں داخل ہوتے اس کی بیوی اس کے قدموں پہ پڑ گئی اور اسے کہا، بے شک آج تک میں تم سے محبت کرنے کا دعویٰ جھوٹا ہی کرتی رہی، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا کہ تم نے میری محبت کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا اور میں نے تم سے بے وفائی کی۔ اور اس نے اپنے شوہر کو مکمل داستان سنائی۔ چونکہ اس کا شوہر پہلے سے سب کچھ جانتا تھا، اس نے اپنی بیوی کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، اگر میری ساری زندگی کی جمع پونجی میرے ہاتھ سے چلی جاتی تو مجھے ذرا بھی دکھ نہ ہوتا، لیکن اگر تم میرے ہاتھ سے چلی جاتی تو میں ساری زندگی تڑپ تڑپ کے مرتا۔ یہ سن کر اس کی بیوی اپنے شوہر کے سینے سے لگ گئی اور معافی مانگنے لگی، لیکن اب تاجر دل میں حیران تھا کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چٹھی میں ایسا کیا لکھا تھا کہ جس نے میری بھٹکی ہوئی بیوی کو بھی سیدھے راستے پہ لا کھڑا کر دیا۔ جس محبت کو میں اتنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر پایا، وہ ایک چٹھی سے میری ساری محبت کیسے واپس آ گئی؟ وہ نوجوان رات کو اٹھ کر اس صندوق کے قریب گیا اور صندوق کو کھول کر جب وہ چٹھی پڑھی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس چٹھی میں لکھا گیا تھا، اے خاتون، میں نے تو صرف تیرے شوہر کو کی ساری جمع پونجی برباد کرنے کے لیے ہی تمہیں کہا تھا کہ وہ اپنی ساری جمع پونجی اس بازار پر لگا دے گا تو مصر کے بڑے بڑے بازاروں میں اس کا نام ختم ہو جائے گا۔ اب میرے مقابلے میں اور کوئی تاجر نہیں ہوگا، اس لیے اب میرا مقصد کامیاب ہو چکا ہے۔ تمہارا شوہر اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اسی بازار پر لگا چکا ہے۔ اب مصر کے چھوٹے سے چھوٹے بازار میں بھی تمہارے شوہر کا کاروبار ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اب میرا کام ختم ہو گیا۔ میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتا، اور جو تم سے محبت کرتا ہے اس کی قدر کرو، کیونکہ جو قربانی تیرے شوہر نے دی ہے وہ سچی محبت کرنے والا ہی دے سکتا ہے۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہو۔ جب چٹھی تاجر نے پڑھی تو سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور کہا، حضور آپ سب یہ کیسے جانتے تھے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا، یہ ایک راز ہے اور یہ راز صرف سلطان ہی جان سکتا ہے، اس راز پر پردہ رہے تو وہ بہتر ہے۔ وہ تاجر اپنے گھر آیا اور سوچنے لگا، بے شک میں نے اپنی ساری دولت قربان کر دی لیکن پھر بھی اپنی حقیقی محبت کو حاصل نہ کر سکا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چند قیمتی الفاظ نے میری زندگی ہی بدل کے رکھ دی۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی محبت سے ملوا دیا، اور بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ اس بازار میں اتنی زیادہ خرید و فروخت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت ڈال دی کہ پہلے جس جگہ جنگل تھا اس جگہ وہاں چند سالوں کے بعد شہر کے بڑے بڑے تاجر اسی جگہ سے سامان خریدنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور وہ تاجر چند سالوں کے بعد پھر سے پہلی کی طرح اس بازار کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے بازاروں میں بھی تجارت کرنے لگا تھا۔